الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جناب اسپیکر صاحب، آج جس چیز کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں، جو اس ہاؤس کے اراکین کے احساسات و جذبات ہیں، جو گیلریز میں بیٹھے لوگ ہیں اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے، اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا، کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے۔ ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے، اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے، اور کوئی بھی سیاسی حکومت، جمہوری حکومت، منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں، اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، منت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ، جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے۔ اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں۔ آپ آ جائیں، اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں، اس کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے، اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا، مذہبی شخصیات کا، علماء کرام کا، ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے۔ وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی، بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے
حکومت کا یہ فرض تھا کہ راستوں کو کھلا رکھا جائے، موٹر ویز کو کھلا رکھا جائے، جی ٹی روڈ کو کھلا رکھا جائے اور عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے۔ یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ میری دین اور شریعت کا بھی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو راہ چلنے والا ہے اس کو آپ نے اپنا حق دینا ہوگا۔ اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ راستے کو بند کر کے 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام محمد ابن ادریس شافعی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، پیشنگوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی تھے۔ امام شافعی قاہرہ کے ایک رستے سے جا رہے ہیں اور جب اس رستے پہ نکلے تو سامنے سے کتا آیا اور وہ کتا آپ کی طرف لپکا تو آپ کے شاگردوں نے اس پر پتھر پھینکے تاکہ آپ کی دامن اور لباس کے ساتھ کتے کا منہ مس نہ ہو اور نجس اور پلید نہ ہو جائے۔ تو امام شافعی کے چہرے پہ غضب اور غصہ کے آثار آئے اور ان شاگردوں سے کہا کہ اے میرے شاگردوں، قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اس کتے کا رستے پہ گزرنے کا حق نہیں تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ امام شافعی کیا جواب دے گا؟ اس طرح حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اس رستے کو، روڈز کو اور عام شخص کی زندگی کو کھلا رکھے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے، مذاکرات کی ہے، مفاہمت کی ہے۔ رات کو بھی ہوا ہے ایک دور، آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو، رات کو انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا اور اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق، اس قوم کی اطمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو، اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ کوئی بھی مذہبی تنظیم، کوئی بھی مذہبی شخصیت پاکستان کے تاریخ میں کسی نے اتنا تحفظ ناموس رسالت کے ایشو کو اور اسلاموفوبیا کو دنیا میں اتنا اس پیغام کو نہیں پھیلایا ہے جتنا عمران خان نے پھیلایا ہے۔ اور یہ سعادت، یہ نیکبختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کے حصے میں لکھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے